بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ آرمی چیف نے پہلا باضابطہ پالیسی بیان دے دیا ہے ملکی معاملات پر، معیشت پر، ایک طرح سے سیاست پر اور ساتھ ہی دہشت گردی پر۔ اس پر پہلا باضابطہ بیان دیا ہے، اس پہ بات کریں گے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ کوئی جو ویڈیوز کا آج کل آڈیوز اور ویڈیوز کا شور ہے، تو ایک اور ویڈیو ہے معروف صحافی نے کہا ہے جو کہ ایک ہیجڑے کے ساتھ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میرا اس طرح کے چسکے لینا اور یہ اس طرح کے طریقے سے ویوز لینا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں میسیجز آ جاتے ہیں کہ جناب نقوی صاحب بتائیں وہ کون ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا۔ تو میں نے کہا پھر میں بھی ذرا تحقیق کر کے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا چکر ہے اور وہ کون ہیں، اور ان کی تصویر بھی دکھاؤں اور ان کا نام بھی بتاؤں اور اس کا جو ہے نا اچھا چلیں اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر کل سے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ یہ تصویر ہے اور یہ جہاز میں ہے۔ مونس الہی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی خوش بیٹھے ہیں جناب، کھانا شانا بھی کھا رہے ہیں زبردست قسم کا، اور ساتھ ہی جو ہے نا دوستوں کے ساتھ گپیں شپیں بھی لگا رہے ہیں۔ اور یہ اسپیشل بزنس جیٹ ہے، چارٹرڈ طیارہ ہے، اور جناب یہ دبئی سے آیا لاہور، اور لاہور سے اڑا پھر پتہ نہیں یورپ یا اسپین جدھر بھی گیا ہے، تو یو کے کدھر گیا ہے، بہرحال سننے میں یہی آیا کہ اسپین گیا ہے۔ اور پہلے تو یہ ہے کہ جناب ادھر کوئی ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں اہم، تو ہم نے کہا بھائی اسپین میں کون سی ایسی ملاقات ہے، یورپ میں کون سی ایسی ملاقات۔ بعد میں پتہ چلا جناب کہ وہ نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ اب یہاں پہ پیسنجرز کی تفصیل بھی آئی ہے، ان کے دوستوں کے نام بھی ہیں، اور مونس الہی کے ساتھ حسین الہی بھی ہیں، اور یہ کہ مسٹر زیغم عباس، مسٹر عدیل طاہر چودھری، ساتھ بیگم بھی لکھا ہوا ہے، مسٹر مونس الہی، مسٹر حسین الہی، مسٹر عامر فیاض، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور یہ اب آپ جو ہے نا اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں، یہی پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی تھی، ساتھ ہی وہاں خیبر پختونخوا کے اضلاع میں بھی تباہی مچائی جہاں پہ خان صاحب کی حکومتیں ہیں، بلوچستان میں بھی تباہی مچائی، پاکستان سندھ میں بھی بہت تباہی مچائی۔ اور خان ایک طرف وہ لوگ ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں، اور کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس بزنس جیٹ کا جو ایک طرف کا کرایہ ہے وہ $80,000 ہے، ایک طرف کا، اور اگر آپ دونوں طرف کا کرایہ کریں تو وہ 1 کروڑ اپنا 1,60,000 یعنی کروڑوں میں جاتا ہے۔ اور یہ جناب مونس الہی صاحب جو پنجاب کے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں، جو پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، جو جناب جنہوں نے مغل اعظم کا بھی ریکارڈ توڑ دیا، وہ جو خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آتے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے جناب جنرل ندیم انجم صاحب نے کہا کہ جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کے لیے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ معیشت۔ انہوں نے کہا نہیں معیشت نہیں ہے، اپوزیشن۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے۔ ان کے ساتھ کوئی ہو، چاہے وہ ملک لوٹے، چاہے لوگوں کے کھانے کا آٹا نہ ہو، وہ باہر ہی چل پڑے کروڑوں روپے کا طیارہ کروا کے، اس سے خان صاحب نے نہیں پوچھنا بھئی آپ کیا کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ کوئی ہو، پنکی پیرنی کو ہار دے، وہ فراگوگی کو زمین گفٹ کرے، خان صاحب کو زمین گفٹ کرے، اس کی 50 ارب روپے کی کرپشن پکڑی جائے ملک ریاض کی، برطانیہ وہ کرپشن واپس کرے، عمران خان وہ کرپشن کا 50 ارب روپے اس کی جھولی میں دوبارہ ڈال دے، ہاں میاں یہ تمہاری ہے، یہ لو۔ اور وہ کہتا ہے جناب نواز شریف اور زرداری اور یہ وہ کھا گئے پاکستان کو۔ میرے خیال ہے نواز شریف پر جتنا بندہ ہر کی چھوڑ دے، آپ چھوڑ دیں ہر ایک چیز کو کہ جی فیصلہ یہ آیا، یہ ہوا، یہ اس پہ جتنے سارے کے سارے الزامات ہیں نا
ان سارے الزامات کو جتنا ان پہ فائن ہوا تھا، جتنا کچھ سارے الزامات پلس فائنز پلس ہر قسم کا آپ جمع بھی کر دیں تب بھی 50 ارب نہیں بنتے. ٹھیک ہو گیا نا. تو خان صاحب کو کرپشن سے مسئلہ نہیں ہے، خان صاحب کو صرف ضد ہوتا ہے اپنے مخالفین سے، باقی تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چاہے وہ پرویز الہی اور مونس الہی ان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ کروڑوں روپے کے چارٹرڈ طیارے کر کے بزنس جیٹ کر کے باہر چلے جائیں، اور وہ بھی چلے جائیں صرف اور صرف نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آ جائیں اب آپ کو اس کا جلدی بھی ہوگی. میں آرمی چیف والی خبر سے پہلے یہ وہ ہیجڑے والی خبر پہ آتا ہوں. یہ جو ٹرانسجینڈر والی خبر ہے، اصل میں ہمارے دوست ہیں، بہت ہی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں، اور اپنا اعزاز سید صاحب، ٹھیک ہے، اعزاز سید صاحب اور جناب عمر چیمہ صاحب وہ کرتے ہیں اپنا پروگرام اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی. تو اعزاز سید صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے حکومت کے، اور یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے، مجھے حکومت کے ایک وزیر نے بتایا، اور ابھی اسی پچھلے ہفتے بتایا ہے، اور کہتے ہیں جناب وہ بہت ہی تگڑا وزیر ہے، مطلب بہت ہی اہم وزیر ہے، اس طرح کا عام وزیر بھی نہیں ہے، بہت ہی اہم وزیر ہے. اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھئی عمران خان کی ایک ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو عمران خان کی ہیجڑے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی میں بولتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بہت کچھ، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے اور لوگوں نے مجھے بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہاں میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. ٹھیک. اچھا، تو کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو ان کی ہیجڑے کے ساتھ ہے. اور پھر اعزاز سید صاحب نے کہا کہ جی یہ کیا ہوا کہ آج ان کی ہے تو کل کی کو آپ کی ہوگی تو کسی اور کی ہوگی، تو یہ اس طریقے سے یہ کوئی اچھی بات. تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے کا گند یہ اچھال رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پر، تو اسی طرح سے وہ آڈیوز آ رہی ہیں، اس کے بعد ویڈیوز آئیں گی، ایک کے بعد دوسری آڈیو سخت آتی ہے. تو بڑا وہ ایک پری پلانڈ طریقے سے سارا سسٹم بڑا سسٹمیٹک انداز میں جا رہا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں نا ویڈیو کیوں نہیں آ رہی، ویڈیو آئے گی، کیونکہ جو آڈیوز آ رہی ہیں تو ایک کے بعد دوسری آڈیو ہوتی ہے، اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے. خان صاحب اس کی تردید بھی نہیں کرتے. خان صاحب باقاعدہ کہتے ہیں اپنے رہنماؤں کو بھی، اپنے یوتھیا صحافیوں کو بھی اس پہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا، کیونکہ اگلی بات اٹھے گی بھائی فورینزک کیوں نہیں کرواتے، اور فورینزک اگر امریکہ سے یا یورپ سے ہو کے آ گیا اور وہ یہی اور وہ آ بھی گیا ہے ہو کے، اور وہ عام طور پہ تو جتنی بھی آڈیوز آ رہی ہیں وہ فورینزک کرا کے آ رہی ہیں، تو اب اس کے بعد ایک کے بعد دوسری آڈیو ہے. خیر، اب لوگوں نے پوچھا یار یہ کون سا ہجڑا ہے اور یہ کیا چکر کیا ہے؟ تو بھائی یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر ہے اس ہیجڑے کی، اس ٹرانسجینڈر کی اور اس خواجہ سرا کی، کہ جس کے ساتھ عمران خان کی مبینہ طور پر غیر اخلاقی بدفعلی والی ویڈیو ہے موجود ہے. اور یہ ہیں کون جناب؟ یہ لاہور کے ہیں اور لاہور کی ہیں یا کے ہیں، تو ان کا نام ہے ریمل. ٹھیک ہو گیا. اور یہ وہی ریمل ہیں کہ جن کا تذکرہ ریحام خان نے اپنی بک میں بھی کیا. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. غالباً میں بھول نہیں رہا تو میں نے دوبارہ بھی دیکھا آج ان کی بک کا وہ صفحہ نمبر 273 ہے، اس پہ ہے تبصرہ. اور وہ انہوں نے غالباً لکھا اسی طرح کا کہ بھائی جو ہے نا کوئی صحافی، خاتون صحافی میرے پاس آئیں تو مجھے بتایا، اور یہ سارا کچھ چکر ان کا اس خواجہ سرا کے ساتھ. اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک پارٹی میں خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے، اس صحافی نے مجھے بتایا کہ یہ خواجہ سرا خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے پرووائڈ ہوتا رہا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ فلاں پارٹی ہو رہی تھی تو خان صاحب اس خواجہ سرا کو لے کے غائب ہو گئے لمبے ٹائم تک. اب آپ خود سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ ان کی جو ہے نا یہ ویڈیو ہے، اور یہی ریمل ہیں، غالباً ان کا لاہور سے تعلق ہے، اور اداکارہ بھی ہیں ظاہر ہے، اور مشہور ہیں، اور آپ میں سے تقریباً جانتے ہوں گے ان کو. تو ان کا ایک وہ کنٹروورسی بھی آئی تھی، ان پہ کسی نے غالباً کوئی تشدد کیا تھا. جنوری 2021 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی تحریک انصاف بھی جوائن کی تھی، اور مبینہ طور پہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا، بلکہ ایک سوشل میڈیا صارف ہیں شہزاد صاحب،
وہ لکھتے ہیں کہ جناب مجھے جو ویڈیو دکھائی گئی، وہ خود لکھتے ہیں اور ویسے رسپانسبل بندے ہیں، وہ رسپانسبل فگر ہیں، اس طرح کی غلط بیانی نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جو ویڈیو دکھائی گئی ہے عمران خان کی، وہ انہی ریمل کے ساتھ ہیں، اور یہی ریمل جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہے، اور اسی کا ذکر ہے جو میں نے آپ کو صفحہ نمبر بھی بتایا۔ انہوں نے جنوری 2021 میں پی ٹی آئی جوائن کی، اور باقاعدہ جناب پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد ان کو کوئی اچھا خاصا عہدہ بھی دیا گیا، کوآرڈینیٹر ویلفیئر کا عہدہ دیا گیا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بھی ممبر بنایا گیا۔ جی ہاں، عنایتیں تو اسی طرح سے ہوتی ہیں نا، جیسے پچھلے دنوں عائلہ ملک صاحبہ کی آڈیو آئیں خان صاحب کے ساتھ، اور بہت ہی غلیظ قسم کی آڈیو آئی وہ جو لیک ہوئی، اس کے بعد وہ اس کا صفحہ نمبر گھوم رہا تھا، وہ تو فیصلہ میں نے بھی پڑھا تھا، اس میں میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو فارن فنڈنگ والے فنڈز تھے، یہ کوئی 70 لاکھ روپے عائلہ ملک کے اکاؤنٹ میں بھی گئے۔ جب یہ آڈیو آئی تو لوگوں نے ڈاٹس ملائے کہ وہ 70 لاکھ اور یہ آڈیو اور سارا کچھ، تب لوگوں کو سمجھ آئی کہ کیا صورتحال، کیا اصل چکر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی۔ تو بس اب آپ کو سکون ہوگا کہ آپ نے تفصیل معلوم کر لی کہ جی وہ کون ہیں، اور مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہی خواجہ سراں ہیں۔ میں نے حوالہ بھی دیا اسی وجہ سے، اس ٹویٹ کا بھی میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ انہوں نے کہا وہ ذمہ دار آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو مجھے دکھائی گئی عمران خان کی، وہ اسی ریمل کے ساتھ ہیں۔ تو اب میں تو حیران ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے، یوتھیوں کو چونا لگاتا ہے، کبھی اس کی آڈیو آ رہی ہے غلیظ، کبھی اس کی ویڈیو کے چرچے ہیں، کبھی کوئی کرنل کے بیٹے کے ساتھ اس کی ویڈیو کے چرچے ہیں، کبھی ہجڑے کے ساتھ اس کی ویڈیو کے چرچے ہیں، کبھی کسی خاتون کے ساتھ اس کی ویڈیو کے چرچے ہیں، کبھی اللہ معاف کرے کسی جانور کے ساتھ۔ میں اب کیا اس بارے میں، اور ایسا انسان یہ تھا، میں کہتا ہوں کہ جو آج ریلیز کر رہے ہیں ایک آڈیو اور ویڈیو، کیا ان کو معلوم نہیں تھا اس کیلیبر کا بندہ ہے؟ انہوں نے ہم پر، پاکستان پر بطور وزیر اعظم اس کو مسلط کر دیا۔ یہ اس قوم کی سزا تھی، ٹھیک ہے نا۔ آ جائیں جناب، آرمی چیف کا پہلا بیان آیا ہے۔ ویڈیو پھر آپ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب لمبی ہو جاتی ہے، خبریں ہوتی ہیں زیادہ، اور میں کہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ پائیں ساری کی ساری، اور جناب ایک ہی ویڈیو میں پہنچ جائیں تو بہتر ہے۔ آرمی چیف صاحب نے ابھی ایک بیان دیا ہے، اور یہ بیان نیول اکیڈمی سے خطاب کرتے ہوئے دیا ہے عاصم منیر صاحب نے، جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب۔ ان کا یہ پہلا، میں سمجھتا ہوں، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں، میں نے جہاں تک سنا ہے، پہلا باضابطہ پالیسی بیان ہے، معیشت پر، ملکی حالات پر، ملکی معاملات پر، دہشت گردی پر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، معیشت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ تو میں سوال کروں گا کہ جو ہم سن رہے ہیں ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ، کیا یہ اس طرف اشارہ ہے؟ یا یہ سوال ہے نا، یا کیا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ جو سب کو اتفاق رائے کرنا پڑے گا، سب کو متفق ہونا پڑے گا معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ ہو کہ نہیں تو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ تو کس طرف اشارہ؟ اصل میں جو ٹیکنوکریٹ کی ہے نا، کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے، بہت سمجھدار دوستوں نے کہا کہ نقوی صاحب دیکھیں، کچھ نہیں آنی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ میں خود بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن بھائی میں تو اس وجہ سے کہوں گا نا کہ وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، تو کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ اور لوگوں نے بھی کہا، رضا ربانی صاحب جو چیئرمین سینٹ بھی رہے اور سابق چیئرمین سینٹ، پیپلز پارٹی، بہت بڑے لائر بھی ہیں، قانون دان ہیں، آئینی ماہر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں مانیں گے، اور یہ پاکستان کو نئی لیبارٹری نہیں بننے دیں گے، اور یہ تجربہ گاہ نہیں بنانی چاہیے، اور اس طرح کی کوئی ہوتی ہے حرکت، یا اس طرح کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ تو بھائی جو صحافی ہوتا ہے نا، وہ جادوگر نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو جادوگر بننا چاہیے۔ وہ ان خبروں کی بنیاد پہ آپ کو تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ کے سامنے یہ خبریں رکھتا ہے۔ تو میں تو اس وجہ سے گورنمنٹ کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں،
تو بہرحال جس کو بھی میں نے اس پہ بہت تفصیل سے میں ویڈیو کر چکا ہوں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. ہاں ایک بڑے میرے ویور ہیں, انہوں نے بڑے معصومیت سے مجھ سے پوچھا, اور میں آج جب گیا کہیں پر کہ کوئی شاپ سے کچھ چیز لینے کے لیے, انہوں نے کہا سر میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی, آپ ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ نے یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوتی کیا ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں نا, جو میرے جیسے سادہ لوگ ہیں, یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پالیٹیشین کی ہو, الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہو. یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے شوشے ہیں, حالانکہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور آئین میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اسمبلی مدت سے پہلے ٹوٹے تو 3 ماہ کے لیے وہ بن سکتی ہے نگران حکومت, اور اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ٹوٹے تو 2 ماہ کے لیے بن سکتی ہے. بس اتنا ہی ہوتی ہے, اس کو لمبا کھینچنے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو ٹیکنوکریٹ ہوتی ہے نا, تو ٹیکنوکریٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ نا حفیظ شیخ صاحب, رضا باقر صاحب, معیشت کے ماہرین, ایجوکیشن کے ماہرین, فلاں کے ماہرین, تو یہ اس طرح کے لوگ پارلیمنٹ کے باہر والے جمع کر کے لائے جائیں اور ان کا ایک مرغوبہ بنا دیا جائے. دس از کالڈ ٹیکنوکریٹس, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں پہ مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس آ جائیں اور وہ ملا کے حکومت بنائیں. تو پھر انہوں نے دوسرا معصومانہ کوشچن کیا, بھائی اس کو چنتا کون ہے. بڑے اہم سوال کیے, بھائی یہ نہ پوچھے ان کو کون چنتا ہے, ان کو وہی چنتا ہے جو بناتا ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہو گیا نا, ان کو وہی چنتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ یہ بعض اوقات یہ سوال یہ بھی اس وجہ سے بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ بھائی ڈر جائیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس کا ریسپانس کیا آتا ہے, اس کا رد عمل کیا آتا ہے, ریئیکشن کیا آتا ہے میڈیا سے, صحافیوں سے, سول سوسائٹی سے, سیاستدانوں سے, سیاسی جماعتوں سے, سارا کچھ. اس میں بہت سارے نا, بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے بھی, خان صاحب کو بھی ڈرانے کے لیے ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ سارے وہ کہتے ہیں نا, جیسا سیٹھی صاحب نہیں کہتے بندے دے پتر بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ وہ ذالی صورتحال ہوتی ہے. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.